بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاة دائما ابدا علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات کے اندر اللہ رب العزت گناہگاروں کو جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ شب برات کی رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو چغل خوری کرتے ہیں اور جو غیبت کرتے ہیں۔ چغل خوری اور جو غیبت کرتے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ چغل خوری اور غیبت جیسی بلا جو مصیبت ہے، یہ گناہ ہیں، تو ہم انہیں ترک کریں۔ جب ان کو ہم ترک کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہارے بھی گناہوں کو بخش دے گا۔ تو کئی ایسے جرائم ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جو آج ہم بلا تحاشا جس کے اندر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، جو چغلی ہے، غیبت ہے، کہ آج ہماری زبان جو ہے کسی کے بارے میں برائی کرتے ہوئے تھکتی نہیں۔ جہاں کہیں پر بھی اگر بیٹھ جائے تو ہم اس کی چغلی اور اس کی غیبت کرنا گھنٹوں، 2 گھنٹوں، کئی منٹ تک ہم اس کی چغلی اور اس کی غیبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام نے اس کو حرام کیا گیا۔ یہ حرام ہے، یہ تمہارے گناہوں کو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمہارے گناہ، تمہاری نیکیاں اس کو چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ تم پر آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور تمام سلاسل جو شروع ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی شخص نے یہ پیغام بھیجایا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی چغلی خوری کرتا ہے، تو آپ کا یہ عمل دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے کتنے حسین انداز سے اور کتنے پیارے انداز سے تربیت فرماتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں، اور کس انداز سے آپ نے اس شخص سے فرمایا اور اپنے پاس جو کھجوروں کا جو ٹوکرا تھا اسے اٹھا کر اس شخص کو دے دیا، کہ کہا کہ اس شخص کو جا کر یہ تحفہ، یہ میری طرف سے کھجوروں کا تحفہ ہے، ٹوکرا ہے، اسے دے دو، اور اس سے یہی کہنا کہ تم نے میری غیبت کر کے تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں بھیجا دیا ہے، اور اس کے بدلے میں حسن بصری تمہیں تحفے کے طور پہ کھجوروں کا ٹوکرا دے رہا ہے۔ تو اللہ اکبر، کہ آج ہم اس وقت بھی دیکھیں ہم کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص غیبت کرتا ہے تو آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ یار اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھ پہ ٹرانسفر کر دیا ہے، اور میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ میں اس کو تحفہ بھیجوں۔ جب وہ تحفہ کھجوروں کو ٹھوکرا اس شخص کو لے آ کر اس شخص نے جب دیا تو اسے کہا کہ یہ سارا کا سارا ماجرا واقعہ سنایا کہ حسن بصری نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور آپ نے ان کی غیبت کی ہے، تحفے میں اپنی نیکیاں ان کو بھیجا دیا ہے، تو حضرت نے آپ کو بطور تحفہ کھجوروں کو ٹوکرا دیا ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا، تائب ہو گیا، پھر آئندہ کے لیے وہ غیبت سے بچ گیا۔ تو ان طرح کی ان چیزوں کو روکنے کے لیے کس انداز حسین طریقے سے ہمارے اہل اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہے کس انداز سے وہ جو ہے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نصیحت کرنے کا جو انداز دیکھیے آپ،
تو کس انداز سے نصیحت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان میں یہاں پر لکھا ہے، ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر غیبت اگر جائز اگر ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی غیبت کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر غیبت اگر جائز اگر ہوتی تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا۔ کیوں آپ فرما رہی ہیں؟ کیونکہ غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں اس کو چلی جاتی ہے اور اس کے گناہ آپ پر آ جاتے ہیں۔ تو میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن و سلوک اور میری والدہ کو میں بہتر کرنے کے لیے، میری والدہ کو خوش کرنے کے لیے، میری نیکیاں میری والدہ کو چلا جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ کی خوشی چاہتا ہوں، اگر میری نیکیاں ان کو چلی جائے اور ان کی گناہ مجھے آ جائے تو پھر میرے لیے یہی تو بہتر سامان ہوگا۔ اگر غیبت اگر جائز اگر ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی غیبت کرتا، تو والدہ کے گناہ مجھے آ جاتے اور میری نیکیاں والدہ کو چلی جاتی۔ اگر غیبت جائز اگر ہوتی لیکن جائز نہیں ہے، تو کس انداز سے سمجھانے کا اور کس انداز سے لوگوں تک نصیحت پہنچانے کا ہے۔ باقی غیبت کر کے میں اپنی نیکیاں والدہ کو دوں اور والدہ کے گناہ میں اپنے سر لے لوں، اپنے کھاتے میں لے لوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، تو غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ کسی مسلمان کو رسوا کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، اور مسلمانوں میں فساد ڈالنا اور ان کو لڑوانا، ایک دوسرے کی بات کو پہنچا کر کرنا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، غیبت تو عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کی رسوائی، اس کے عیب جوئی پشت پائے اس کے پشت پر کی جاتی ہے، اس کے پشت کے پیچھے کی جاتی ہے، اور آج فساد، لڑانا، ایک دوسرے تک بات کو پہنچانا آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے یا غلط ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر جس دن اگر یہ سمجھ گئے کہ غیبت، چغلی بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے ٹوٹتے ہیں، جڑتا نہیں، اس سے خرابہ ہے، اس سے نقصان ہے، اس سے ہلاکت ہے، اس سے آپس میں دشمنیاں بڑھتی ہیں، دراڑ آتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح ہمارے اندر یہ احساس نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس بار پہ ہم غور کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی دن غیبت اور چغلی، ہم کسی کو لڑانا اور کسی سے فساد کرنا، کسی کی بات کسی تک پہنچانا، یہ ہم کبھی نہیں کریں، کہیں نہیں کر سکتے اگر ہم اس کی اگر اہمیت جان لیں گے۔ تو یہاں پر غیبت اور چغلی کے بارے میں اس کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ شب برات کے رات میں چغل خوری، غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، جس میں رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ جو چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شعیب الایمان کے اندر یہ موجود ہے حدیث پاک۔ چغل خوری کرتا ہے، جو لڑاتا ہے، فساد، ایک دوسرے کی باتوں کو پہنچاتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایسے شخص کی شب برات کے رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات میں یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مدینہ یا مکے کے کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز کو سنی، تو جنہیں خبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا انہیں کسی ایسی عذاب کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا بہت دشوار ہو، بلکہ فرمایا کیوں نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا اور دوسرا جو ہے چغل کھایا کرتا تھا لوگوں، یعنی کہ دونوں میں یہ خبروں میں عذاب ہو رہا ہے، سرکار اس راستے سے گزر رہی ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، کس پر جو عذاب ہو رہا ہے، کون ہے، زندگی میں کیا عمل کیا کرتا تھا، اس کو بھی جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیب کی خبریں جاننے والے نبی ہیں۔ زندگی میں اس کا عمل کیا تھا، اس نے کیا گناہ کیا کرتا تھا، آپ اس کے خبر میں عذاب ہونے والی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، اور جو زندگی میں جو عمل کیا کرتا تھا، جو گناہ کیا کرتا تھا، وہ بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ حلقے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو شراب، ایک تو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے پیشاب یعنی کہ چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا۔ یہ دو ایسے جو ہلکے گناہ ہیں، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں عذاب ہونے والے لوگوں کی کیفیات کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو، یہ دو زندگی میں ایسے گناہ کیا کرتے تھے کہ تم بھی ان گناہوں سے بچو۔ خبر کا عذاب پیشاب کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے بھی خبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اے میرے امتیوں، اس سے بچو، ایسے گناہوں سے بچو۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ان پیشاب کے خطروں سے بچو، اور چغلی اور غیبت سے بچا کرو۔ اللہ رب العزت اور ہم سب کو بھی پیشاب کے خطروں سے، چغلی، غیبت، ان ایسی بیماریوں سے، گناہوں سے ہمیں بچائے، آپ سب کو بھی بچائے، ہم سب کو بھی بچائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آخری بات یہ کہتا ہوں، حدیث پاک میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم سے، ہماری زبان سے کسی کے بارے میں غیبت اگر ہو جائے کسی کے بارے میں، تو پھر آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں، اس کی بخشش چاہے۔ تو جب آپ اس کے حق میں دعا استغفار کریں گے، اللہ رب العزت اس غیبت کی جو گناہ ہے اسے مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے بارے میں اگر غیبت اگر ہو گئی ہے تو آپ اس کے حق میں دعا استغفار بھی کیجیے، اس کی بخشش کی دعا بھی مانگے۔ اللہ ایسی غیبت کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو منہ سے اگر، زبان سے اگر غیبت اگر کسی کے بارے میں اگر ہو، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔